अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम की उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत वासिलह इब्न अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु وأخي بن جرير عن خالد بن وليد عن واصل بن أسقع رضي الله عنهما قال خرجت من أهلي أريد الإسلام فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصففت في آخر الصفوف فصليت بصلاتهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة انتهى إلي وأنا في آخر الصفوف قال ما حاجتك؟ قلت الإسلام. قال هو خير لك. قال وتهاجر؟ قلت نعم. قال هي البادي أو هي الباتي؟ قلت أيتها خير؟ قال هي الباتي. قال وهي الباتي أن تثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي البادي أن يرجع إلى باديته. قال وعليك الطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وعسرة عليك؟ قلت نعم. فقدم يده وقدمت يدي فلما رآني لا أستثني لنفسي شيئا قال فيما استطعت؟ فقلت فيما استطعت. فضرب على يدي كذا في كنز العمال. وأخذ أبو نعيم فيه عن ياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أصاب أسلم وجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسلم أبدو. قالوا يا رسول الله نكره أن نرتد ونرجع على أعقابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم باديتنا ونحن حاضرتكم إذا دعوتمونا أجبناكم وإذا دعوناكم أجبتمونا أنتم المهاجرون حيث كنتم كذا في كنز العمال. میرے دوستو بزرگ عزیز ہو، کام کے تقاضے کس سطح پر آنے والوں سے پورے کیے جاتے ہیں؟ کام کے تقاضے کس سطح پر آنے والوں سے پورے کرائے جاتے ہیں؟ کام کے تقاضے ان سے پورے ہوتے ہیں جو مستقل کام کی فکر میں اور مستقل کام کے میدان میں رہتے ہیں، جو مرکزی مقام سے وقتاً فوقتاً گزرتے رہیں۔ ان کی سطح ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بر وقت تقاضے کو پورا کر سکے۔ بر وقت تقاضے کو پورا کرتے ہیں جو 24 گھنٹے کا ایک فکر اور ایسا عملہ تقاضے پورے کرتا ہے جو عملہ مسلسل اپنے مراکز اور ذمہ داروں کے ساتھ چمٹا رہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 تشکیلیں تھیں، ایک تشکیل ادنا، ایک اعلیٰ۔ اس زمانے میں کام کرنے والے وہ ادنا تشکیل کو اعلیٰ تشکیل سمجھتے ہیں، کیونکہ امت میں سے اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ جب امت دین کو پھیلانے کے لیے نفر کا متبادل تلاش کرے گی، جب امت دین کو پھیلانے کے لیے نفر کا متبادل تلاش کرے گی تو پھر اللہ کے راستے کے خروج کی قربانی کی سطح نیچے آ جائے گی۔ اور جب مسلمان یہ سمجھے گا کہ نہیں، دین کے پھیلنے کا نفر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس فکر پر قربانی کی سطح اوپر آ جائے گی۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تشکیلیں کی ہیں، ایک ادنا ایک اعلیٰ۔ ہم نے ادنا تشکیل کو اعلیٰ سمجھا ہوا ہے، وہ یہ کہ آدمی کام کے میدان میں آئے اور کام سیکھے اور اعمال اور دین سیکھے اور پھر اپنے علاقے میں چلا جائے، جب بلایا جائے تقاضے پر تو آ جائے۔ اس کو لوگ اعلیٰ ہجرت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ادنا ہجرت ہے۔ حدیث میں اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ کام کے تقاضوں کو سمجھ کر لوگ کام کے مراکز میں اور کام کے ذمہ داروں کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے سے نئے آدمی کو یہ بتایا کرتے تھے کہ
اس کام میں قربانی کی سطح کیا ہے، پھر وہ دونوں میں سے جس پر بھی راضی ہو۔ ہمارے ساتھیوں میں ایک بڑی کمی یہ پیدا ہو گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نئے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اس دعوت کے کام میں سیرت پر نظر نہیں ہے۔ میں آپ سے ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نئے آدمی کی تشکیل 4 مہینے کی نہ کرو، ورنہ یہ گھبرا جائے گا اور تیار نہیں ہوگا، لہذا 3 دن کی تشکیل کر۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے، ایک تاجر کے پاس سامان 100 روپے کا ہے، ایک تاجر کے پاس سامان 100 روپے کا ہے، کیا وہ کسی گاہک سے کہہ سکتا ہے کہ 50 میں لے لو؟ جب لینے کو تیار ہو جائے گا تو کہے گا کہ نہیں 50 کا نہیں 75 کا ہے، نہیں 100 کا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یقول التاجر للمشتری اصلا هذه البضعة ب100 روپیہ ولكن انت تاخذ ب50، هل يمكن هذا؟ اذا يكون البضع ب100 روپیہ فيقول 150 و 200، 100 روپے کی چیز کو 150 200 کی کہے گا۔ اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوگا تو تاجر یہ کہے گا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کم سے کم میں 120 روپے سے کم نہیں کروں گا۔ پھر نہیں مانے گا تو 100 سے کم پر نہیں آئے گا، لہذا کوشش کرے گا کہ 100 روپے کی چیز 120 میں تو کم سے کم چلی جائے۔ اب بتاؤ، اس مزاج کے بغیر دنیا کی تجارت ہو سکتی ہے؟ بولو تو صحیح، سوچو۔ دنیا میں کوئی تاجر ہوگا جو اس طرح کامیاب ہو جائے کہ وہ 100 روپے کی چیز کو گاہک کو تیار کرنے کے لیے کتنے کی کہتے ہیں؟ 50 روپے کی۔ میرے سے نہیں آتا کہ لوگوں نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ بھئی 3 دن کے لیے تیار کر لو اس کو، پھر تشکیل 4 مہینے کر لیں گے۔ ہر تاجر یہ چاہتا ہے کہ گاہک کو پہلی ملاقات میں اپنی چیز کا بھاؤ بتلا دے، پھر کوشش کرتا رہے گا، جب یہ دیکھا گاہک ہاتھ سے جا رہا ہے تب وہ تاجر نیچے اترتا ہے۔ اچھا بھائی آؤ بتاؤ اتنے میں لوگے؟ اچھا لاؤ۔ اس کے بغیر تجارت چلتی نہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی تجارت دین کی محنت کو کہہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ نئے آدمی کے سامنے سب سے پہلے یہ رکھا جائے کہ اگر تم اتنا وقت دو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ ایک مشرک نے پوچھا آپ سے کہ اگر میں دین اختیار کر لوں مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کوئی دنیا کی چیز کا ذکر نہیں کیا، فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ حالانکہ ایک مشرک کو جنت کی خبر، ایک مشرک کو جنت کی خبر، اسلام لے آؤ گے تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تشکیل کی سنت یہ ہے اور تشکیل کا طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ فرماتے تھے، حدیث کا بیان کا جملہ ہے کہ تم موت پر تیار کرو تب بخار پر راضی ہوگا۔ تم موت پر تیار کرو بخار ویرضا بالحمى، رقبه للموت ویرضا بالحمى۔ اعلیٰ کی تشکیل کرو گے تو ادنا کے لیے تیار ہوگا، ادنا کی تشکیل کرو گے تو قربانی کی سزا نیچے آ جائے گی۔ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کو، کہ مجھ سے 4 مہینے سالانہ اس محنت کے لیے مطلوب ہیں، بس یہ ہماری تشکیل کی سطح ہے۔ وہ کتنے پر راضی ہوتا ہے، بس یہ آج کے قصے میں یہی ہے، آج کے قصے میں یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تشکیل جو ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے کفر سے، اس کی تشکیل، ہاں تو کہتے ہیں 4 مہینے کی، نئے آدمی کی تشکیل 4 مہینے کی نہ کرو۔ اور آپ ایک مشرک کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اسلام لاؤ گے تو ہجرت بھی کرو گے نا۔ اتنا وہ جو بھی نیا مسلمان ہے ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ فرما رہے بیعت کرتے کرتے ہجرت کرو گے؟ کہاں کریں گے؟ کون سی ہجرت کرو گے؟ اعلیٰ کرو گے کہ ادنا کرو گے؟ ہم تو وقت لگائے ہوئے کی بھی تشکیل سے گھبرانے،
اور وہاں ایک اسلام میں داخل ہونے والے مشرک کی تشکیل اعلیٰ ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ تو ہر کام کرنے والا سمجھ لے کہ ہر ایمان والے سے کم 4 مہینے سالانہ مطلوب ہیں. ہر ایمان والے سے ہمارے لیے ایسا کا ملفوظ ہے سالانہ 4 مہینے اللہ کے راستے کے نفر کے خروج کے لیے. اگر اس کو اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. اگر سالانہ 4 مہینے خروج کے لیے مختص نہیں کرو گے اور 4 مہینے سالانہ 4 مہینے ہر سال 4 مہینے نکلنے کو اپنے جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے. اب بے شمار ذہن لوگوں کے ایسے ہیں جس پر اعتراض کریں گے کہ کیا اس کے بغیر ایمان نہیں بن سکتا. حالانکہ آپ دیکھیے علماء نے کیا لکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو فرائض پر آمادہ کرنا اور منکرات سے روکنا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. یہ لکھا علماء نے. تو جتنی امت بکھری ہوئی امت ہے انہیں ان تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور انہیں اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کے لیے جو امر معروف و نہی منکر کا اصل طریقہ ہے. بتاؤ کتنی بڑی تعداد کی ضرورت ہے جو ساری انسانیت اور سارے مسلمانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے کافی ہو. تو کم سے کم جو لوگ وقت لگا رہے ہیں یہ تو کم سے کم سالانہ 4 مہینے پر آ جائیں تاکہ اس سارے عالم میں بے شمار بکھرے ہوئے مسلمان جو روزانہ انگنت جہنم کی طرف بھاگے جا رہے تو کوئی انہیں پکڑنے والا سنبھالنے والا نہیں. اس کے لیے کس تشکیل کی ضرورت ہے؟ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے. دین سیکھنے کے تو اور بھی بہت سے ذرائع ہیں. حالانکہ خروج دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے صرف بلکہ نقل و حرکت امر معروف و نہی منکر کی عملی محنت ہے. نفر جو ہے وہ امر معروف و نہی منکر کی عملی محنت ہے. یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ گشت اور ملاقاتوں کو منکرات سے نکالنے اور معروفات کی ادائیگی پر لانے کی غرض سے کرو تب تو یہ تمہارا گشت دعوت بنے گا. سن رہے مولی مشرف یہ اصل بات. تم گشت جو ہے وہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کرو تب تو یہ تمہارا گشت دعوت بنے گا. اور اگر تم محض ملاقاتوں کے لیے گشت کر رہے تو محض ملاقات کرنا تو دعوت نہیں ہے. محض ملاقاتیں کرنا تو دعوت نہیں ہے. دعوت تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لاؤ. یہ دعوت ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نئے سے نئے آدمی کی تشکیل کرنے سے گھبراؤ مت. تم کہو گے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ وہ حیرت سے پڑ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہاں تبلیغ کا بھاؤ اور دعوت کی قربانی کی سطح یہ ہے. یہ سطح ہے تاکہ جب تک وہ 4 مہینے پر نہ آ جاوے اس کے دل میں تقصیر اور کوتاہی کا احساس باقی رہے. اگر اسے معلوم ہی نہیں کہ 4 مہینے سالانہ خروج کام کی سطح ہے تو وہ چلا تین لگانا کافی سمجھے گا نا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ قربانی کی سطح ہے تاکہ ہمیشہ اس بات کا دل میں احساس باقی رہے کہ ہم کام کا حق ادا نہیں کر رہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ کوتاہی کا احساس ہی آدمی کو آگے بڑھاتا ہے اور جب یہ سطح دعوت کی نہیں ہوگی تو کوتاہی کا احساس پیدا ہی نہیں ہوگا. سنو واسع بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کی تشکیل کس طرح کی. فرماتے ہیں کہ میں نکلا گھر سے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہاں جماعت کی نماز ہو رہی تھی.
آپ نماز پڑھا رہے تھے، میں آخری صف میں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، ابھی حالانکہ اسلام نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، آخری سے میں نے نماز پڑھی سارے مسلمانوں کے ساتھ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ خود چل کر میرے پاس آئے، حالانکہ میں آخری صف میں تھا۔ یہ اصل بات کہ مسجد کا، کہ جماعت کا ہر فرد یہ جانے کہ آج ان کے مسجد میں کون نیا آدمی آیا ہے۔ فرماتے ہیں آپ خود چل کے میرے پاس آئے، میں آخری صف میں تھا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا ہجرت کرو گے؟ میں نے کہا جی ہاں ہجرت کروں گا۔ آپ نئے آدمی سے فرما رہے ہیں کہ اعلی ہجرت کرو گے ادنا کرو گے، باطی کرو گے باطی کرو گے؟ میں نے کہا جی باطی باطی کیا ہوتا ہے، دونوں میں بہتر کون سی ہے؟ فرمایا باطی یہ ہے ان تثبت مع رسول اللہ، کہ اعلی ہجرت تو یہ ہے، اعلی قربانی تو یہ ہے کہ تم واپس مت جاؤ، ہمارے پاس رہو، واپس۔ آپ نے ایک ایسا مجموعہ مدینے میں تیار کیا جو مسلسل آپ کے ساتھ رہے۔ اور ادنا ہجرت یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور اسلام قبول کر کے دین سیکھ کر اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اور جب تمہیں بلایا جائے تو آ جاؤ، اور وہاں رہ کر بات مانو سنو، چاہے تنگی ہو یا فراخی ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اور اس پر بھی آپ نے ان سے عہد لیا کہ اس بات کا عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اس کا بھی عہد کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے ساری شرائط منظور ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنے لیے کسی چیز سے انکار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جتنا ہو سکے اتنا کرنا۔ میں نے کہا جتنا ہو سکوں گا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مجھے بیعت فرمایا۔ صحابہ کرام گھروں کی واپسی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، صحابہ گھروں کی طرف واپسی کو، حالانکہ بیمار ہو گئے اور مدینے میں آ کر کمزور ہو گئے۔ فرمایا جاؤ کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ، صحت یاب ہو جاؤ گے تو آ جانا، یہاں کی آب و ہوا تمہیں موافق نہیں آئی، تم اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ قبیلہ اسلم مدینے میں آ کے بیمار ہو گئے۔ فرمایا آپ نے اے اسلم اپنے گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ۔ انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پلٹ جائیں اور واپس ہو جائیں۔ ہم ہے کہ نہیں، تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر شہر کے کام کرنے والوں کا دیہات والوں سے تعلق نہیں ہے تو شہروں میں دین ہوگا، دیہاتوں میں دین نہیں ہوگا۔ لوگ دین کے مراکز اور علم کے مراکز وہاں قائم کرتے ہیں جہاں ساری سہولتیں ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دیہاتوں میں جہالت اور شہروں میں کچھ تھوڑا بہت علم و عمل کا ماحول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں، جب بھی تم ہمیں دیہات میں بلاؤ گے تقاضے پر ہم حاضر ہو جائیں گے۔ جب بھی دیہات والے ہمیں بلائیں گے تقاضے پر ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو جب ہم تمہیں بلائیں تو تمہیں فوراً ہماری دعوت پر آنا ہوگا۔ اس کو انہوں نے قبول کیا، تب تیار ہو گئے قبیلہ اسلم اپنے گاؤں دیہات میں جانے کے لیے، ورنہ تیار نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مہاجر ہو جہاں بھی رہو۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ 4 مہینے تو ہر ایمان والے سے مطلوب ہے۔ پرانے جتنے بھی ہیں ملکوں میں ان سے سالانہ 6 مہینے مطلوب ہیں، سالانہ 6 مہینے، 4 مہینے اپنے مقام پر، 4 مہینے خروج میں اور 2 مہینے نظام الدین میں، یا اپنے مراکز میں اپنے ملکوں میں کام کے تقاضوں پر 4 مہینے اللہ کے راستے میں اور 2 مہینے نظام الدین و مراکز میں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.